اللہ کے محبوب پیغمبر، اگر انسان سوچے بال کاٹنے کا طریقہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے دین میں آپ کو ملے گا۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے کا طریقہ دیکھیں تو میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ اگر ناک صاف کرنے کا طریقہ دیکھیں تو میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ منہ کی صفائی کرنی ہے تو اس کا طریقہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حیات کے اندر ملے گا۔ ناخن کاٹنے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتا دیا۔ گھر میں رہتے ہیں، جوتے ڈالنے ہیں تو جوتے ڈالنے کا طریقہ میرے محبوب پیغمبر نے بتا دیا۔ یہی جوتے ڈال کے آپ جب مسجد کی طرف جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ بتایا۔ 4 آدمیوں میں بیٹھنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس کا ادب اور طریقہ بھی بتایا۔ خوشی آ رہی ہے تو خوشی کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے، اس پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتایا۔ اگر آپ کے گھر میں غم، دکھ، درد، تکلیف آتی ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ غرض سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن کاٹنے تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، ریت کے ذرے سے پہاڑ تک، پانی کے قطرے سے دریا تک، انسان اگر کسی بھی حیثیت کو، کسی بھی جگہ کو، کسی بھی مقام کو، کسی بھی چیز کو دیکھے، میرے محبوب پیغمبر کی سنت آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے فرق اتنا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت تو ہمیں مل گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے زندگی کا اصول تو ہمیں بتا دیا، لیکن افسوس اس بات کا کہ آج کا مسلمان صرف اس سنت سے دور ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارے تو لوگ اس کے اوپر ہنستے بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر پر مغز ایک واقعہ بطور دلیل کے دوں تو آپ پھر احساس کریں گے اس بات کے کہ واقعی آج کا مسلمان کس نہج پہ چل پڑا اور مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی تھی۔ ایک بادشاہ گزرا، وہ صبح کو اٹھتا اور اپنی تلوار چلاتا، اس کی پریکٹس کرتا، اپنی تلوار کو چلا کے سیکھنے کی پریکٹس کرتا۔ ایک دن پریکٹس کرتے کرتے اس کی تلوار ایسے چلی کہ اس کی تلوار سے اس کی اپنے ہی ناک کی نوک کٹ گئی۔ ناک کی جو نوک ہوتی ہے یہ کٹ گئی تو بادشاہ کے چہرے پہ ایک داغ لگ گیا۔ جب بادشاہ تخت نشین ہوا تو وزیر نے دیکھا تو وزیر کی ہنسی نکل گئی کہ دیکھو جی بادشاہ کا ناک کٹ گیا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر کے ناک کی نوک بھی کاٹ۔ اس کی ناک کی نوک کٹی، وزیر باہر گیا تو لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ اس نے آ کر بادشاہ کو شکایت کر دی کہ بادشاہ سلامت، یہ کیا کیا آپ نے، میری ناک کیا کٹوائی، لوگ تو ہنس رہے میرے اوپر۔ کہا جو تجھے دیکھ کے ہنسنے لگے اس کی ناک بھی کاٹ۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، انشاءاللہ میں بات لمبی نہیں کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے فائدے کی کروں گا۔ تو وہ لوگ پکڑ کے لائے گئے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کے ناک بھی کاٹ دو۔ اب بیٹھے، اس کے ناک کٹوائے گئے۔ اب وہ لوگ باہر گئے تو لوگ دیکھ کے ان کو بھی ہنسنے لگے۔ تو بادشاہ نے یہ قانون جاری کر دیا، آج کے بعد جو ان پہ ہنسے گا اس کے ناک کاٹے جائیں۔ کرتے 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 ایک وقت آیا کہ اس بستی میں، اس علاقے میں، اس شہر کے اندر جو اس بادشاہ کے محتاط تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کا ناک کاٹ دیا جاتا۔ تو ایسا ایسا اس زمانے کے اندر اس لوگوں کا نام بھی علاقے کا مشہور ہو گیا، ناک کٹوں والی بستی۔ تو لکھنے والے نے یہ لکھا کہ ایک وقت آیا، ایک ناک والا صحیح سالم آدمی وہاں اس علاقے سے گزرا تو لوگ دیکھ کر اس کو ہنسنے لگے کہ یار دیکھو اس کا ناک ہے، حالانکہ ان کا ناک کٹا جا رہا ہے بچپن سے،
تو ان کی عادت ایسے بن گئی کہ انہوں نے کئی برسوں کے بعد جب ایک ناک والے آدمی کو دیکھا تو وہ اس پہ ہنسنے لگے. تو لکھنے والے نے یہ بات لکھی کہ اصل زندگی، اصل طریقہ، اصل نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا. لباس نبی جیسا لباس تھا. زندگی کے اوپر ہر قسم کا نظام نبی والا تھا. لیکن آہستہ آہستہ نبی کی سنتوں کو ہم نے زندگی سے ایسے نکالا کہ آج اگر کوئی سنت پہ چلنے والا ہو تو بے سنت لوگ اس پہ ہنستے ہیں، ایسے ہی جیسے ناک کٹے لوگ ناک والوں پہ ہنستے ہیں. میرے بھائی، آج ایک بندہ اپنے بچے کی شادی کرنے لگے، خدا کی قسم برسوں لگ جاتے ہیں اس کو سوچنے پر کہ میں نے اس کی شادی کرنی کیسے. وجہ کہ نبی کی زندگی، نبی کا طریقہ زندگی میں نہیں ہے. ہم نے غلط رواجوں کو جب رواج میں لائے تو نبی کی سنت جب نکلی تو آج ہمارے لیے شادی ایسے ہو گئی جیسے کہ احد پہاڑ ہمارے سر پہ رکھ دیا گیا.